الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ویسر لی امری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شائستہ سعید۔ آج میں پھر اپنی موضوع کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنے ٹاپک کو، اور اسی ٹاپک کو جو میں نے لاسٹ ٹاپک تھا اسی کو آگے بڑھاؤں گی کہ اللہ پاک نے جو ہم سب کو ایک حیثیت اور رتبہ دیا تھا اور ایک ہمیں جو بادشاہت دی تھی، حاکم بنایا تھا، آج ہم وہاں پر کیوں نہیں ہیں؟ اس مقام سے ہم وہاں سے وہ مقام ہم سے کیوں چھن گیا؟ اسی بات کو آج اور تھوڑا سا تفصیل سے سمجھیں گے۔ جیسے کہ اللہ پاک خود کہتا ہے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، مطلب جس نے ہم پورے امت جو بھی دنیا میں لوگ ہیں، سارے لوگ جو ہیں امت مسلمہ کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں، سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ یہ بات میری اس بات سے کہ ہمارا جو شروع ہوتی ہے ایز اے مسلمان، جہاں ایمان شروع ہوتا ہے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اسی بات کو میں کنیکٹ کر رہی ہوں پھر سے آپ کے ساتھ۔ اور اسی بات پہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے بنایا۔ آج بھلے ہی بہت سے مذہب بن گئے، بہت سے الگ الگ عقائد بن گئے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں سب کو مسلمان بنایا، اور اس نے کہا کہ اسی کا ہم کو تقوی اختیار کرنا ہے اور ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہمیں اللہ نے جو بات بتائی کلام پاک میں اس کو سننا ہے، اس کو عمل کرنا ہے۔ اور سورہ عمران میں جس طرح سے وہ کہتا ہے آیت 160 میں اِنَّا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ بات آپ آج کے سینیریو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں مدد ہی تو نہیں مل رہی ہے، تبھی تو ہم ظلمت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اور مدد کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے احکام نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ کڑیاں آپس میں جڑ رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کی جو حدود تھے، اس کے احکام تھے، اس کے جو فرائض تھے، اس کو فراموش کر دیا، اللہ نے ہمیں بھلا دیا۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہوتا تو آج اللہ ہماری مدد کرتا اور آج ہم غالب ہوتے۔ آج ہم یہ جو بالکل ایک گمنامی کی زندگی اور ظلمتوں کی زندگی جی رہے ہیں، اس کی وجہ ہمارے اپنے کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو اللہ نے کتاب دی، جو سلیبس آف لائف ہے قرآن مجید، اس کو تو پڑھا ہی نہیں، اس کو تو جانا ہی نہیں، اس کو تو سمجھا ہی نہیں، اس کو صرف ہم نے رٹنے کی حد تک پڑھا۔ جو سازشیں ہوئیں ہمارے خلاف ہم اس میں بہک گئے، اور انہوں نے سازشیں اپنا، ان کا ایک مقصد تھا، ایک مفاد تھا کہ وہ جلتے تھے، جلن تھی، کینہ تھی، انہوں نے آپ کو بھٹکایا اور ہم سب بھٹک کے اتر گئے اور بھول گئے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک پھر ہمیں کلام پاک میں یاد دلاتا ہے، جگہ جگہ وہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اس کا تقوی اختیار کرو، جو اس نے احکام کی اس کو مانو تو وہ تم سے راضی ہے اور تم غالب رہو گے دنیا میں۔ اور اگر تم ظلمتوں میں ہو تو اس کی وجہ تم خود ہو، تم اپنے آپ پہ خود ظلم ڈھا رہے ہو، اللہ نے تم پہ ظلم نہیں ڈھائے۔ تو اس بات کو اللہ پاک اسی سورہ عمران میں 162 میں پھر کہتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ صَنَعَ بِسْخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا؟ تو یقیناً جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان سے راضی رہے گا۔ اور اگر ہم کفر کریں گے، ہم سچائی، کفر کا مطلب سچائی کو چھپائیں گے، اگر ہم سچائی کو چھپائیں گے، اس کے احکام کی نہیں مانیں گے، تو ظاہر بات ہے ہم اس کی سزا کے مستحق ہوں گے، اور ظاہر بات ہے ہم زوال ہمارا ہوگا۔ اور یہ آج ہم اس کا شکار ہو ہی چکے ہیں، اس کو کہنے کی بار بار ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے جو اللہ کے احکام تھے ان کو پس و پشت ڈال دیا، ہم اپنی اپنی عقل سے چل رہے ہیں اور شیطان کے کاموں کو ہم آسان کرتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، جو بھی اللہ کا کہنا مانے گا تو وہ غالب رہے گا، یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا۔ اور اسی بات کو اللہ پاک سورہ نور میں بھی کہتا ہے آیت 52 میں 52 میں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہی ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ مطلب الفاظ بدل بدل کے اللہ پاک وہی بات بار بار بتا رہا ہے کہ ہر طرح سے بتانے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح سے سمجھو، لیکن اس بات کو سمجھو۔ لیکن اگر سمجھ میں آ جاتی تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے وہ وہی بات کہتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب رسی کیا چیز ہے؟ کلام پاک پڑھیں گے تو یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ رسی ہے اللہ کا کتاب، اللہ یعنی قرآن مجید، کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ بغیر کسی تفرقے کے، فتنے کے، اس کی کتاب کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ تو یہ ہمارا لنک ہے، اللہ اور اس کتاب جو ہے وہ ہمیں جوڑتی ہے ہمارے رب سے۔
اور اس کو پکڑیں گے تو بھی ہم کو ہدایت ملے گی. یہی بات العمران میں سورہ 103 میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی مل جل کر مضبوطی سے پکڑو اور فتنوں میں مت بٹو. یعنی فتنوں میں مت بٹو، فرقے مت بناؤ، فتنے مت پھیلاؤ. اس کو بار بار منع کر رہا ہے. اب جو لوگ چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی عبادات کر لیں، کتنا بھی ایک اپنے آپ کو ایپیٹوم بنا لیں کہ ہم ملبہ جس کو کہتے ہیں اوڑھ کے بیٹھ جائیں کہ ہم دین ایمان والے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے احکام توڑ رہا ہے، یعنی اللہ کے قانونوں کو توڑ رہا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوگا. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اس روح سے آپ دیکھیے ہر انسان تزکیہ کرے کہ اللہ کو احکام کو نہ توڑو. جو اس نے بات کہی کہ وہ کہہ رہا ہے فتنوں میں مت بٹو، فتنے مت پھیلاؤ، فرقوں میں مت بٹو. اب کوئی بریلوی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی فلانا بن رہا ہے، کوئی ڈھماکہ بن رہا ہے. اس طرح کے فتنوں میں پڑھ کے تو آپ اللہ کے احکام توڑ رہے ہیں. اور اللہ کے احکام توڑنے کے بعد آپ یہ کہتے ہو ہم اللہ کے بندے، تو پہلی روح سے تو آپ غلط ہو گئے. آپ اس کے کہنا ہی نہیں مان رہے ہو. جبکہ اللہ کے گھر میں آپ مسجد میں جائیے تو وہاں بادشاہ بھی اور فقیر بھی سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. نہ کوئی بندہ نواز، وہاں سب برابر ہیں، سب ایکول ہیں. آپ حج میں جائیے، حج میں دیکھ لیجئے وہاں پہ تو وہ جس چیز کو کہہ رہا ہے وہ آپ سنیں گے نہیں، وہ آپ مانیں گے. اور پھر کہتے ہیں سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو آپ کیسے اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ تو منع کر رہا ہے. اب آپ چاہے کچھ بھی کہتی رہے ہیں اپنی سنک میں، اپنے دماغ کے جنونی حالت میں، تو اللہ اسے نہیں قبول کرے گا. بھی پریکٹیکل کی لائف جو ہے اور دین مذہب جو دین ایمان ہمیں اللہ نے دیا، ہمارے لیے پسند کیا، وہ پریکٹیکل ہے. وہ تھیوری پہ نہیں ہے کہ آپ نے رٹایا اور پاس ہو گئے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے ایگزام ہے جو آپ نے دے لیا اور آپ کو سند گھر بیٹھے مل جائے گی. اس میں پریکٹیکل آپ کو آزمایا جائے گا. اور اسی بات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت اس سے سمجھایا کہ ہر عمل کو انہوں نے تو اپنی لائف میں کر کے دکھایا. ہمارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو سر انجام دینا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ بس بیٹھ جائیں اور یہ کہ ہم اپنا کام کر لیں گے اور بس ہو گیا اور اپنا مطلب نکالنا ہے، اپنی دکان چلانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آپ گروہ میں مت بٹو، آپ گروہ میں بٹ رہے ہو. اور اسی سے آپ نے یہود و نصارہ کے کام آسان کر دیے. جبکہ اللہ کے تو وہ بھی بندے تھے، انہوں نے بھی مانا تھا سب کچھ، لیکن جہاں انہوں نے خطا کی وہ سزا کے مستحق ہو گئے. کلام پاک میں اللہ نے ان کے لیے واضح کہہ دیا کہ وہ سزا کے مستحق ہے. کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام نہیں مانے. انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، جبکہ وہ ان کو ویسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن انہوں نے حکم کی، اللہ کا جو حکم تھا اس سے ماننے سے انکار کیا، اسی لیے وہ سزا کے مستحق ہیں. اسی طرح سے اب یہ سوچیں آپ کوئی دلیل چل جائے گی، کوئی ہمارے وہاں پہ وکالت لگ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونا ہے. وہاں پہ صرف ثبوت دیے جائیں گے اور ججمنٹ ہوگا، سزا اور جزا وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور اسی طرح سے کہ ہمارے نبی نے جب لاسٹ اپنا خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہی کہا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تم کو سب مضبوطی سے اس کو پکڑ لو، اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر اس کتاب کو یعنی قرآن شریف کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. مطلب چاہے کتنی مشکلیں ہوں، کتنی پریشانیاں ہوں، تمہیں اگر راہ کی چاہیے کہ تمہیں راہ نہیں مل رہی ہے، اس کا کوئی اوڑ چھوڑ مصیبتوں سے نکلنے کا نہیں مل رہا ہے، تو اللہ کی کتاب میں دیکھو. اور اللہ کی کتاب کیونکہ تا قیامت تک ہے، اسی سے کیونکہ اب کوئی کتاب نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، تو اس میں ہر چیز کا حل ہے. وہ ہماری مشکل ہے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں، کیونکہ ہم نے رٹ کے پڑھا ہے. لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور اس سے زیادہ ایڈوانس کوئی کتاب ہو نہیں سکتی جو آپ کو یہ دعویٰ کرے کہ یہ مطلب ایڈوانس کتاب ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی، ہر لحاظ سے. لیکن ہماری وہ رسائی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں. اور بہتر یہی ہے کہ اسی لیے اللہ نے اسے قرآن عربی بنایا کہ ہم اسے پڑھیں، اس زبان کو پڑھیں، اس میں سمجھیں اور اس سے فیضیاب ہوں. لیکن ہم نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. اور اگر پڑھتے تو ہم جان پاتے کہ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. چاہے جنگل ہو یا منگل، ہم کہیں پہ بھی ہوں، کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ اگر ہم سے راضی ہے تو سب کچھ اچھا ہے. اور اگر وہ روٹ گیا اور پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ خسارے میں ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے جو رب کو جو روٹ گیا ہے ہم سے، اس کو منا لیں. اور شیطان نے جو ہمیں یہود و نصارہ ہوں یا اور جو لوگوں جو ہمیں تفرقوں میں بانٹ رہے ہیں، جو ہمیں کیونکہ ان کو اپنے پرپس کو سولو کرنا ہے، ان کو جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو فالو کرنا ہے کہ ان کو تفرقے میں ڈالو، ان کو بھی گمراہ کرو. اگر ہم سزا کے مستحق بنے تو ان کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے. تو ہمیں اس بات سے بچنا ہے. اور انہوں نے اس کے لیے سب سے جو آسان شکار ہے، انہوں نے ٹیکنالوجیز طرح طرح کی، کیونکہ شیطان کے وہ شاگرد بن گئے، اور شیطان بلاتا ہے بے حیائیوں کی طرف.
اور برے کاموں کی طرف تو وہ فحشائزم کی طرف، بے حیاؤں کی طرف بلاتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا آدمی تو پھر بھی عقل میں تیز ہوتا ہے، آدمی کیونکہ آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے بنایا، ان میں زیادہ قوت رکھی، اللہ پاک کی وہ فرسٹ کریشن ہے، تو ظاہر بات ہے وہ پہلی اللہ پاک کا پہلا جو آدم علیہ السلام ہے وہ پہلے ہیں، اور حضرت بی بی ہوا سیکنڈری ہے۔ تو بی بی ہوا نازک ہے، ان کی اولادیں نازک رہی ان کے، تو حملہ کہاں سے کر رہا ہے شیطان، کہاں سے بہکا رہا ہے کہ آدمیوں کو تو نہیں، پہلے بی بی جو ہے، جو گھر میں عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں چھوٹے معصوم، ان کو بہکاؤ۔ تو وہ طرح طرح کے ساز و سامان ہیں جو آج گھروں میں موجود ہیں، مطلب گانا بج رہا ہے، فیشنزم ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، فیشن پریڈ ہو رہی ہے، مستیاں ہو رہی ہیں، مطلب ہر وہ چیز لگا دو جو ہمارے اسلام میں منع ہے۔ اب اس پہ لمبی لمبی تقریریں ہو رہی کہ نہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، تو کلام پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ بحث کر کے نہیں بچ پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات اللہ نے لکھ دی کہ بھئی یہ بات نہیں ہونی چاہیے، آپ کر رہے ہو، اس کے بعد آپ دلیلیں نہیں، اللہ پاک ایسا نہیں ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے صاف کلام پاک میں لکھ دیا ہے کہ یہ چیز پسند نہیں کی جائے گی کہ آپ وہاں اصرار کریں، آپ کا گناہ وہی رہے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ گناہ ختم ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ اگر آپ اسی حد پر اڑ گئے تو آپ اس واقعے کو آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے جنہوں نے تفسیر ایسے نہیں بھی پڑھی تب بھی سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے، کہ جب قوم جو یہودی تھے اور ان کو شکار کے لیے اللہ نے مچھلیوں کے شکار کے لیے منع کیا تھا، اور سورہ بقرہ میں تو اس کا ذکر بھی ہے کہ جب منع کیا تھا کہ نہیں کرنا ہے اس دن، سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے، دین وہ فرائیڈے کو جا کے ہی گڈھے کھود آتے تھے، ندی سمندر کے کنارے جو بھی تھا، بینک کے کنارے، اور وہ لہروں سے جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں، واپس جب لہر جاتی تھی پھنس جاتی تھی، دوسرے دن جا کے شکار نکال لیتے تھے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ یہ غلط ہے، تم نے یہ کیوں کیا، تو انہوں نے نہیں، ہم نے آج تھوڑی کیا، ہم نے تو کل گڈھے کھودے تھے، یہ آج کا شکار تھوڑی، یہ تو کل کا شکار ہے۔ تو اللہ نے ان کی شکل بندروں کی سی کر دی اور ان پہ موت ورد ہو گئی، یعنی وہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ وہاں وکالت نہیں چلے گی۔ اور اس میں سے تین گروہ تھے، ایک گروہ نے منع کیا کہ نہیں کرنا، صرف وہی بچا، ایک گروہ نے دیکھا اور انہوں نے کہا ہم کیوں کریں بھائی، ہم سے کیا مطلب، تو ان کو بھی سزا ملی اور ان کو بھی سزا ملی جو اس میں مستحق تھے، صرف وہی ایک گروہ بچا جس نے انہیں روکا تھا، منع کیا تھا۔ تو اگر کوئی بھائی یا اگر کوئی بہن یا اگر کوئی اپنا کہیں غلط کر رہا ہے تو روکنے کا بھی فرض ہے، یہ کہہ کے کندھے اچکا کے یا منہ بنا کے نہیں نکل جانا ہے کہ ہم کیوں روکیں، ہم سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا معاملہ تھوڑی، اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہم پہ دوہرا گناہ ہوگا کہ آپ نے دیکھ کے کیوں نہیں روکا۔ ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، لیکن آپ ضرور یہ ٹوکیے بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کام ایسے نہیں ایسے، اتنا کام تو کہنا آپ کا حق ہے، آپ روکیے، اور اگر نہیں رکتے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہدایت دے گا ان کو، لیکن روکنا بھی حق ہے، اور وہاں پر عدالت نہیں لگے گی۔ تو اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں عدالت نہیں ہوگی، وہاں اللہ نے آپ کے سامنے دے دیا، سلیبس آپ کے سامنے ہے، ایگزام آپ دے کے جائیں گے، رپورٹ کارڈ آپ کو ملے گا، وہاں اف اور بٹ نہیں ہوگا۔ اور ہر فتنے، ہر الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے دنیا کا جو دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہو اور یہاں اس کلام پاک میں نہ ہو۔ اس میں تمام وہ علم موجود ہے جو اس دنیا کے لوگ، جس سے آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مغلوب ہو گئے اور وہ بڑے کامیاب ہیں، مغلوب نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر ایسی ڈکیتی ڈال کے گئے، بنیادیں ہمارے لوگوں نے بنائی، ہمارے ان عالموں نے بنائی جنہوں نے عربی پڑھی، جنہوں نے علم کا پورا استفادہ لیا، انہوں نے غور و فکر کیا، جو اللہ نے ان سے کہا انہوں نے کیا اور وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے ہماری قوم کے لیے ٹھوس بنیاد بنائی۔ لیکن ہم غافل لوگ اپنے عیش و آرام میں، کہ اللہ کہتا ہے اپنے دنیاوی کام کو کم کریے، اپنی خواہشات کم سے کم کریے، کیونکہ وی آر اونلی ٹریولر، ہم ٹریولر ہیں۔ جس طرح سے آپ اسٹیشن پہ دیکھ لیجئے، اگر کسی کی گاڑی آنے والی ہوتی ہے یا وہ گاڑی کا ویٹ کر رہا ہے، ٹرین کا ویٹ کر رہا ہے، اور اگر وہ بہت سارا سامان اسٹیشن پہ پھیلا کے بیٹھ جائے تو اگر ایک دم جو سمیٹتا ہے تو کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے پیچھے، وہ سب نہیں لے جا پاتا۔ تو اسی طرح کی کوئی ہم ٹریولر ہیں، ہماری تشبیہ دی گئی کہ یہ سفر ہے، ہماری آخری منزل تو ہماری اللہ کا گھر ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، تو ہمیں اپنا اتنا ہی کم سے کم اپنی ضروریات کرنی چاہیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، جس کی جتنی استطاعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ ایک سی کوشش کرے گا، کچھ جن کے پاس دولت ہے وہ دولت سے کریں، جن کے پاس ہاتھ پیر مضبوطی ہے، ہمتیں ہیں، وہ اس سے کریں، دوڑ بھاگ سے کریں، جن کے پاس بولنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، وہ اس سے اس کا کریں، مطلب ہر لحاظ سے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہوئے۔ تو اب اسی بات کو سمجھنا ہے، اور اس جگہ میں آپ سے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، جس کی جتنی استطاعت اللہ نے رکھی ہے اس کو اتنا کنٹریبیوشن دینا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہماری منزل نہیں ہے، منزل ہماری آفٹر ڈیتھ ہوگی، جب ہم مر جائیں گے، کیونکہ انتقال کا بھی جو لفظی معنی ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے، یعنی اس دنیا سے ٹرانسفر ہونا، تو ایک اور کسی دنیا کی طرف ہم جائیں گے جو ابدی ہے، جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔
تو اس دنیا پہ ہماری خیر ہو، اس دنیا میں ہمارا خیر مقدم ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، تو حاصل وہ ہوگا، نہ کہ یہاں کی دنیا کما کے بڑا خوش ہو رہے ہیں، تو یہاں کی دنیا کمانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگی۔ اور کما بھی رہے ہیں تو اچھے ذرائع سے کمائیے، نیک احکام کے جو اللہ کے حکم ہے اس کے ذریعے کمائیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن غلط طریقوں سے، غلط راستوں سے کمانے پہ تو آپ دوزخ کما رہے ہیں، بھلے ہی یہاں پہ آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں یا آپ کتنی لگژری میں لائف لیڈ کر رہے ہوں، لیکن دوزخ کو ذرا آنکھیں بند کر کے تصور جتنا بھی کر سکتے ہیں، ویسے تو وہاں انسان کی رسائی نہیں ہے، نہ دماغ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی روح کانپ جائے گی، کیونکہ اگر 24 گھنٹے بھی بجلی بند کر دی جائے تو انسان کا آج جو حال ہوتا ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں، تو اس دوزخ کا تو آپ امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا، تو اس بات کو دھیان رکھنا ہوگا۔ اور اس وقت میں آپ ایسے یہاں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے ٹاپک میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔